ناول شہنشاہ جنات اسکلم بنت ہوا ایپیسوڈ نمبر 38۔ شہنشاہ اسے جوڑنا چاہتے ہیں مگر اسے خود ہی ٹوٹے ہوئے رہنا پسند ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو سنابل، ہم صرف چند پل کے لیے جائیں گے اور جانے سے پہلے تمہاری بہن کی حفاظت کے لیے یہاں حصار قائم کر دیں گے، وہ محفوظ رہے گی، تم پریشان مت ہو۔ اس نے تسلی دی اور وہ ہر حال میں اسے قائل کرنے کی در پہ تھا۔ اچھا میں اسے بتا تو دوں، سنابل متفق ہو کر بولی۔ دیکھ لو، انکار کر دے گی تمہاری نکچڑی بہن۔ اسے پھر سے حورین پر غصہ آیا۔ کامل یقین تھا اس لیے بولا کر سکتی ہے، اور اگر اس نے انکار کیا تو میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے بلا حیل و حجت کہا، یعنی اب ساری بات حورین کے سر پر تھی۔ ہم تمہارے شوہر ہیں سنابل، جب چاہیں جہاں چاہیں تمہیں لے کر جا سکتے ہیں، اس کے لیے تمہیں اپنی ہٹلر بہن کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ دل میں اب بھی حورین کے لیے بھڑاس باقی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتے میری مجبوری، وہ میری بہن۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر اس سے پہلے ہی شہرام بول اٹھا، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ بیزاری ہی بیزاری، جو حورین سے حد درجہ متنفر تھا۔ تبھی حورین دروازہ نہ کرتی اندر آئے گئی۔ سنابل، میں چائے بنا رہی تھی، تم پیو گی؟ وہ اس سے یہی پوچھنے آئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ متورم تھی، یقیناً وہ روتی رہی تھی۔ نہیں، تم اپنے لیے بنا لو۔ دراصل شہرام مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، کیا میں چلی جاؤں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اور دانستہ کوہ کاف کا نام نہیں لیا۔ نکاح کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا۔ غصہ نہ جانے کہاں سے اوت کر آیا تھا۔ شہرام آنکھیں مٹکا گیا۔ بڑی آئی ہٹلر، جبکہ سنابل یکدم شرمندہ ہوگی۔ جہاں مرضی جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بے دلی سے کہتی وہ باہر نکل آئی۔ چلیں؟ شہرام بھویں سکیڑ کر اٹھا، جیسے کہہ رہا ہو کر لیا شوق پورا۔ اور اس سے پہلے کہ سنابل کچھ کہتی، وہ اس لمحوں میں خود سے لگاتا غائب ہو گیا تھا۔ حورین چائے بنا کر آئی تو وہ لوگ جا چکے تھے۔ وہ گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے لان میں بیٹھ کر خاموشی سے چائے پینے لگی۔ کمرے میں اس کا دم گھٹتا تھا، اس لیے وہیں ٹک گئی۔ آج کل تو ویسے ہی دل کی دنیا میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ سو چند گھونٹ پی کر وہ بے دلی سے موبائل پر فیس بک چلانے لگی۔ کچھ انتہائی غمگین ریلز اس کی نظروں سے گزر رہی تھی، شاعری، گانے اور اقوال زریں۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ شہنشاہ جنات کی یادوں نے اس کا سکون اور اطمینان تہوبالا کر دیا تھا۔ نیند ایک غارت ہو کر رہ گئی تھی، اور پھر شہنشاہ اس دن کے بعد سے ملنے بھی تو نہیں آئے تھے۔ جب وہ انہیں گھاس نہیں ڈالتی تھی تب وہ منہ اٹھا کر ہر دوسرے دن چلے آتے، مگر اب جب آنکھوں کو ان کے دیدار کی لت لگ گئی تھی تو انہوں نے مڑ کر خبر ہی نہیں لی تھی۔ ایک ویڈیو پر اس کا ہاتھ ساکت ہوا۔ بہت دنوں سے نہیں، اپنے درمیان وہ شخص اداس کر کے ہمیں چل دیا، کہاں وہ شخص؟ وہ بے دردی سے لب کاٹی، پلکیں جھپک کر آنسو روکنے لگی، مگر انہوں نے بہہ کر ہی دم لیا۔ یکایک دل بھر آیا اور شہنشاہ پورے تم تراک سے اس کے سوچوں میں آن بیٹھے۔ وہ ایسے وجیح شخص کو نادانی میں نقصان پہنچا گئی تھی۔ اس کے گلے کا تعویذ شہنشاہ کو کمزور کر گیا تھا۔ ان کا اتنا سارا خون بہہ گیا تھا صرف اس کی وجہ سے۔ شہنشاہ نے اسے ماضی میں جو بھی درد دیے ہوں، مگر اب تو پچھلے کچھ عرصے سے وہ مسیحا بن گئے تھے، اس کے ہر درد کی دوا ہو گئے تھے۔ غم گسار اور ملنسار شہنشاہ پھر اسے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ ان سے اس طرح پیش آتی۔ اسے گلے میں پہنے تعویذ کو چھوا، قریب تھا تو کہا ہم نے، سنگ دل بھی اسے ہوا جو دور، تو لگتا ہے جانے جاں وہ شخص۔ شہنشاہ کی وارفتگیاں یاد آئیں تو حورین کے گال دہکے، کن پٹی اور پیشانی پر ان کا لمس مچلا اور وہ سر جھکا گیا۔ سب کتنا ڈرتے تھے ان سے، شہرام، جہاں زیب، نیلم پری، ان کا غصہ سب پر بھاری تھا۔ وہ سب سے زیادہ طاقتور تھے، سب کو اپنے اشاروں پر نچا سکتے تھے، لیکن حورین کیسے روب و دھونس جما کر بات کیا کرتی تھی، اور وہ بلا چونچ رہا اس کی ہر بات مان لیتے۔ تعویذ پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ اس ایک شخص میں تھیں دل ربائیاں کیا کیا۔ ہزار لوگ ملیں گے مگر کہاں وہ شخص؟ ہر مصیبت میں آ کر اسے بچا لیتے تھے، ہر دکھ کا مداوع کرتے، ہر درد کی دوا بنتے، ہر زخم پر پھاہے رکھنے کا ہنر جانتے۔ وہ شہنشاہ جنات، جن کے نام سے ان کے قبیلے کے لوگ کامتے تھے، حورین ان پر حکم چلاتی تھی اور وہ مسکراتی آنکھوں سے سر تسلیم ہم کرتے تھے۔ کتنے پاگل تھے وہ اس کے لیے۔ محبت کی آگ میں جلتے شہنشاہ نے حورین کی خاطر اپنا ہر غلط کام چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنا قہر چھوڑ کر سادگی اپنا گئے تھے، مگر اس سادگی میں بھی ایک وقار تھا، تبھی تو اب تک ان سے ڈرا جاتا تھا۔ لوگ اب بھی ان کے ذکر پر ہراساں ہو جاتے، ان کا نام رونگٹے کھڑے کرنے کو ہی کافی تھا۔ تاہم حورین کو ان کے جاہ و جلال سے متعلق اثر نہیں پڑتا تھا۔ وہ انہیں جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، مگر آج وہ اس کے سینے میں دل بن کر دھڑکتے تھے تو وہ کسی بے کسی کا شکار ہو گئی تھی۔
मुट्ठी में भींच कर एक ही झटके में उसने ताबीज गर्दन से जुदा कर दिया। जंजीर टूटी तो गले को जख्मी कर गई। हुरैन के लबों से सिसकारें निकली। वो जिसके नक्शे कदम से चिराग जलते थे, जले चिराग तो खुद भी बना धुआं वो शख्स। वो हुरैन से मोहब्बत करते थे, उसे हासिल करना चाहते थे जैसे शहराम ने सनाबल को हासिल किया था। लेकिन वो राज़े ही कब थी, वो तो उन्हें धुतकार चुकी थी। उनके दिल के पुरकैफ जज्बात और मखमूर आंखों की दरख्वास्त पर लानत भेज चुकी थी। उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अब दिल उनके हिजर पर कुर्लाता था। आंखें तरस तरस कर बरस पड़ती थी। उसने नफरत से चांदी के तावीज़ को देखा और उसे दूर उछाल दिया। यकीनन ये कोई उल्टा तावीज़ था, किसी बेदीन शख्स ने लिखा था। छुपा लिया जैसे पतझड़ के सर्द पत्तों ने अभी तलक है बहारों पे हुक्मरान वो शख्स। वो लाख सर झटकती मगर शहंशाह उसके ख्यालों से रुखसत नहीं होते थे। वो क्या करती, किस दीवार में अपना सर मारती है, किस तरह अपने यादाश्त के पन्नों से उनका अक्स खरुश डालती, उन्हें कैसे भुलाती जबकि उनकी महक उसे अपनी सांसों की रवानी में महसूस होती। रोम रोम से उसकी खुशबू लिपटी हुई थी। वो उसकी रूह में बस गए थे, कैसे उन्हें खींच कर अलग करके धूल फेंकती। उसे गले पर हाथ पीरा तो खून की चंद बूंदी उंगलियों से टकरा गई। कतील कैसे भुलाएंगे अहले दर्द उसे, दिलों में छोड़ के अपनी दास्तान वो शख्स। आखिर क्यों उसे उनसे मोहब्बत हुई थी। वो जबत करते करते थक गई थी, इसलिए उठकर कमरे में चली आई। आंसू लकीरों की सूरत गालों पर बह निकले थे। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। सनाबल घर पर नहीं थी, इसलिए आज खुलकर रोने का मौका मिल गया था और वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। मालिका, वह उसके पीछे से आया और इंतहाई करीब होकर उसके बालों की खुशबू महसूस करता उसे अपने हसार में लेना चाहा। सुनहरी करंट खाकर पलटी, क्या बदतमीजी है ये। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनियां तेजी से उतरी। उस हरकत पर वो पेचुताब खा गई, जबकि सुहाब उसकी आंखों की बदलती कैफियत पर कुर्बान हो गया। हम आपसे शादी करना चाहते हैं मलिका। उसने दिल की बात जुबान पर लाने में देर न की। अब वैसे भी मजीद उससे दूर रहना महाल था, इसलिए सीधी तरह लाइन पर आया। जुबान संभाल कर बात करे साहब, मत भूले कि हम सारून की बीवी हैं। वो गरज उठी। उसकी जुर्रत भी कैसे हुई थी मलिका को ऐसी पेशकश करने की। यकलहत उसे अपना मुहाफिज याद आया तो वह कड़े तेवरों से बोली, नाजुक और मौमी मलिका हुसन, परिस्तान की वारिस, उस आम से जिनसात की बीवी, कुछ अधूरा अधूरा सा है। हमारे साथ रिश्ता जोड़ ले मलिका, हम आपको अर्श तक ले जाएंगे। भला सारून की क्या औकात कि वो आपकी हमराही हासिल कर सके। वो खुशामद और चापलूसी करता ड्रामाई अंदाज में कहता, उसे सख्त जहर लगा। हमें यहाँ से जाने दें, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वह उससे बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि वापस जाने की जल्दी थी। अंदर से ये डर भी था कि अगर ये नाग उस पर गालिब आ गया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो मलिका थी मगर थी तो एक मौमी गुड़िया। हमारी मर्जी के बगैर आप यहाँ से कदम बाहर नहीं निकाल सकती। हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। जिद्दी अंदाज में कहता वो गुराया तो उसके चेहरे पर नाक की खाल जाहिर होने लगी। हम आपको अपने अताब का निशाना नहीं बनाना चाहते। हम आपसे मोहब्बत जताना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं। अपने गुस्से पर काबू पाकर धीमा होता, शैतानियत टपकाते चेहरे पर मकरूह हंसी सुझाता वो आगे बढ़ा और मालिका का बाजू थाम लिया। आह! वो चीख कर दूर हटी, लेकिन आहनी गिरफ्त के बायस मखमली और मलाई सीने फट गई। जारून, पहली बार इज्जत खतरे में पड़ी तो शोहर की याद सताने लगी। जारून, उसकी शिद्दत में लिपटी पुकार अपनी आरामगाह में लेटे जारून के कानों में पड़ी तो वह फौरन से पेश से दौड़ा चलाया। नागलोक के रास्तों से वाकिफ लम्हों में नाग महल पहुंच गया था, मगर वहां का मंजर देखकर उसका फशार खून बुलंद हुआ। उसके जाहिर होते ही जहां सुहाब बदमजा हुआ, वहीं मलिका को तसल्ली मिली और वह दौड़कर आती उसके कुशादा सीने में छुप गई। सारून ने सुनहरी की बालिश भर चाक हुई आसीन देखी तो मुठ्ठियां भींच गया। फिर उसके घने बालों में हाथ फेरकर तसल्ली के दो हरूफ बख्श कर उसे एक तरफ करके उससे होनशाम नजरें उस दरिंदे पर गाड़ी। आओ सारून आओ, एक डील करते हैं। देखो, हमने तुम्हें नागलोक में पनाह दी है तो क्या बदले में तुम्हारी बीवी ले सकते हैं। वह इंतहाई खबासत से बोला और उस बेगैरती पर सारून का खून खौल उठा। मलिका को हाथ मत लगाना वरना हम अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे शहजादे। वो दान कचकचा कर बोला, ये तो सरासर नमक हरामी हुई। तुम हमारी मेहमान नवाजी का ये सिला दे रहे हो जबकि हमें सुनहरी मलिका से इश्क। और उसकी बात मुकम्मल होने से कबल जारून का घोंसा उसके जबड़े पर पड़ा था। खबरदार, सुनहरी हमारी मनकूहा है। वो धाड़ा तो सुनहरी गंग रह गई। दूर खड़ी वो अपने शौहर का दीवानापन मुलाहजा कर रही थी। उसने शहजादे सुहाब की दुर्गत पर न डाली। पहले तो सुहाब ने उसे समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब उससे मुक्कों और लातों की बरसात जारी रखी तो फिर शहजादे ने अपने वार आजमाए। सुनहरी बुत बनी उन दोनों को देख रही थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह एक मासूम परी थी और उसका जादू सिर्फ इंसानों पर चलता था। वह किसी नाग या जिन पर अपना तसल्लुत कायम नहीं रख सकते थे।
زارون اور زحاب میں دھواں دھار لڑائی ہوئی تھی اور بلا شبہ زحاب زیادہ طاقتور ثابت ہوتا غالب آ رہا تھا، کیونکہ بہرحال وہ ناگلو کا شہزادہ تھا اور زارون ایک عام جنسات۔ یہ مار دھاڑ نہ جانے کب تک جاری رہتی کہ اسے اسنا میں زارون کو زبردست چوٹیں لگی اور اس کا خون بہہ گیا، طاقتیں بھی اس لہو کے ساتھ بہنے لگیں اور وہ کمزور ہو گیا۔ زحاب اس پر پل پڑا تھا جبکہ زارون مار کھا کھا کر ادھموا ہو گیا۔ راجہ غضنفر نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تو بوریت کا مظاہرہ کرتے پردہ کھینچ گئے تھے۔ شہرام سنابل کو شاہی محل لے کر آیا تھا اور وہ وہاں موجود آتے جاتے دیو ہیکل جن دیکھتی خوفزدہ ہو گئی تھی، تاہم شہرام کی موجودگی میں وہ کچھ بہتر محسوس کری تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ محفوظ تھی، اس لیے اس کے حصار میں لپٹی کالر کو مضبوطی سے تھام کر چل رہی تھی۔ شہنشاہ دونوں کو شاہی دربار میں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ سنابل اور شہرام نے آتے ہی انہیں سلام کیا تو وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہی سر ہلا گئے۔ سیاہ چمکیلی آنکھیں، پتھریلے تاثرات، خوبرو داڑھی، مغرور ناک، کشادہ پیشانی اور اس سے ذرا اوپر بھاری بھرکم تاج، سیاہ چمکتا دمکتا لباس، وہ سرتا پیر ڈیشنگ و ہینڈسم تھے۔ ان کے ایک ایک ادا سے روب و جلال ٹپکتا تھا، باوقار، دلکش اور جاذب نظر شہنشاہ جنات۔ انہیں تفصیل سے دیکھتی سنابل ایک بار پھر ان کی وجاہت کی معترف ہوئی اور دل ہی دل میں حرین کے لیے رشک محسوس ہوا۔ شہنشاہ نے شہرام کی بیوی کو شرربار نگاہوں سے دیکھا تو وہ سٹپٹا کر اپنے شوہر کے سینے میں چھپ گئی۔ یار شہنشاہ، ڈرائیں تو نہ میری بیوی کو، وہ مذاقن بولا تو شہنشاہ نظروں کا زاویہ بدل گئے۔ انہوں نے شہرام کو حد سے زیادہ ڈھیل دے دی تھی اور وہ بھی شہنشاہ کا بھائی ہونے کے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا، اس لیے بڑے ہی دوستانہ انداز میں ان سے مخاطب ہوتا تھا۔ پھر اسے سمجھاؤ کہ شہنشاہ کو اتنے غور سے دیکھنے کا حق کسی کو نہیں، آئندہ اس حرکت پر اسے سزا بھی مل سکتی ہے۔ شہرام مسکرایا اور سنابل کا منہ کھل گیا۔ اف، شہنشاہ ان کے سامنے کوئی نظر نہیں اٹھاتا تھا، اور اگر اٹھا بھی لیتا تو یوں پوسٹ مارٹم کرتی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تھا۔ ان کے چہرے پر کسی کی نگاہ ٹکتی ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ سنہری بھی آنکھیں جھکا لیتی۔ لیکن سنابل اس معاملے میں خاصی بہادر تھی، اور اس کی بہن حرین بہادر اول، جو نہ صرف شہنشاہ کو بنا پل کے جھپکائے دیکھتی رہتی تھی، بلکہ نہ خود سے ناک چڑھا کر انہیں کھری کھری بھی سنا دیتی تھی۔ جاری ہے۔